بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی کے ایس آن لائن لیسنس میں خوش آمدید۔ آپ کی یہ کلاس جماعت ہفتم اور ہشتم کے لیے اردو لٹریچر کی کلاس ہے اور میں آپ کی ٹیچر مس سدرۃ المنتہا ٹی کے ایس سینئر کیمپس سے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات سن لیں۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ حال کیسا ہے، یعنی ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کا حال کیسا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ یعنی اللہ نے تو اتنا نوازا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں جن کے لیے ہم اگر ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں تو وہ کافی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ سب کے سامنے آپ کی کتابیں موجود ہوں۔ اردو لازمی برائے جماعت ہشتم، جو کہ ہم 7 اور 8 دونوں کو پڑھا رہے ہیں، اور اس میں ہم یونٹ نمبر 3 پڑھ رہے تھے، جو کہ ہے معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صفحہ نمبر 12 سب اپنی کتابوں میں کھول لیں بچے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی ریڈنگ مکمل ہو جائے۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کی پینسلز موجود ہوں۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی خاطر مدارت خود کرتے تھے اچھے طریقے سے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ راست گو تھے، یعنی سچ بولتے تھے، ان کو صادق اور امین کہہ کے بلایا جاتا تھا، ان کے اخلاق سب سے بہترین تھے۔ آج صفحہ نمبر 12 پہ آخری پیراگراف جو ہے، یہاں سے میں اس کی ریڈنگ کروں گی۔ بچے پینسلز آپ کے ہاتھ میں موجود ہو، جہاں سے میں پڑھ رہی ہوں آپ کی پینسل وہاں پہ پوائنٹ کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر، غریب، آقا و غلام اور مسلم و غیر مسلم ہر ایک کے کام آتے تھے۔ ایک دفعہ آپ سلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ کراہ بھی رہا ہے۔ آپ سلم نے اس سے کراہنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ وہ بیمار ہے، لیکن اس کا آقا اسے آرام نہیں کرنے دیتا۔ آپ سلم نے اسے آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس کر دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جب بھی آٹا پیسنا ہو تو مجھے بلوا لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں سے حسن سلوک کی بار بار تاکید فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جیسا خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، اور ان سے ایسا کوئی کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو واقعہ اوپر ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اپنے رشتہ داروں پر یا اپنے قریب کے دوست احباب پر ہمارا دل دکھنا چاہیے کہ ان کی طبیعت خراب ہے یا وہ یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے گھروں میں جو ہمارے ہیلپنگ کے لیے جو ہم نے سرونٹس رکھے ہوتے ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان کی بھی کیئر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ بھائی ہم تو ان کو پے کر رہے ہیں، ہم تو ان کو پیسے دیتے ہیں، تو اس لیے ہم ان سے کسی بھی طرح کی مشقت کروا سکتے ہیں۔ بچے آپ سب کے کیمراز آن ہیں؟ آپ میں سے صرف مصباح کی ویڈیو آن ہے۔ بچے آپ سب اپنی ویڈیوز آن کر دیں، بچے سب اپنی ویڈیوز آن کر دیں، شاباش۔ مجھے آپ سب کی کتابیں نظر آنی چاہیے۔ بچے آپ کی اٹینڈنس ہوتی ہے اس طرح مجھے آپ کی موجودگی کا احساس ہوگا کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ سب اپنی ویڈیوز آن کر دیں، شاباش۔ ملک حسین، سعد وقاص، منزہ، سب اپنی ویڈیوز آن کر دیں، اور پلیز اپنے نکس اپنے نام سے رکھیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے نکس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم چلے گا کہ کون یہاں پہ موجود ہے میرے ساتھ اور کون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں دوبارہ سے ریڈنگ کی طرف بڑھتی ہوں۔ بچے آپ کے کیمراز آن رہنے چاہیے، آپ کے کیمراز بند نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے بچے، اس سے مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا واقعہ یاد آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی غلام تھے، اور ان کا مالک جو تھا وہ بہت سخت تھا۔ وہ اپنے غلاموں سے بے انتہا کام کرواتا تھا، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ چاہے ان کا غلام بیمار ہے یا اس وقت کام نہیں کر سکتا، سردی ہے یا گرمی ہے، وہ اپنے غلاموں سے بس ہر وقت کام لیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے چکی پیس رہے تھے، آٹا پیس رہے تھے، ٹھیک ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں. اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے آخری نبی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم مجھے تکلیف میں لگتے ہو. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جائیں, آپ کو نہیں معلوم میرا مالک مجھے یہ کام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا نا کہ یہ کام چھوڑ دو, کل کر لینا جب طبیعت بہتر ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ میرا مالک مجھے یہ کام پورا کیے بخیر نہیں چھوڑے گا. اگر میں نے ابھی رات کے رات یہ چکی نہ پیسی تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ بس صرف سب باتیں ہی کر سکتے ہیں, کوئی مدد نہیں کرتا. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا گرم پیالہ لیے ہوئے اور چند کھجوریں لیے ہوئے ان کے پاس آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کھجوریں اور دودھ دی کہ یہ پی لو اور آرام کرو, آپ لیٹ جاؤ. تو حضرت بلال نے کہا کہ یہ اگر میں پی کے لیٹ گیا, آرام کیا میں نے, تو پھر میرا مالک خفا ہوگا کہ یہ چکی کیوں نہیں پیسی, یہ آٹا کیوں نہیں پیسا. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ بے فکر رہو, آپ کا یہ کام ہو جائے گا, آپ جا کے آرام کرو کہ آپ بخار میں تپ رہے ہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کمبل لے کے اوڑھ کے لیٹ گئے, جو ان کی جگہ تھی سونے کی وہاں پہ لیٹ گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات بیٹھ کے وہ چکی پیسی, ان کے لیے وہ جتنا کام ان کو دیا گیا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. 3 دن تک کہ 4 دن تک وہ مسلسل اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو گئی. تو یہ وہ پہلی ملاقات تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. اس طرح ہمیں کیا معلوم چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک یعنی بہترین رویے سے, بہترین طریقے سے پیش آتے تھے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک حبشی غلام تھے کو ایسی قربت اور عزت عطا فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی رشک فرمایا کرتے تھے. کیسی عزت اور قدر؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا مؤذن بنایا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ ایک حبشی غلام تھے لیکن ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور صحابہ کرام میں بے انتہا عزت اور تکریم کی جاتی تھی. بہت عزت اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آیا جاتا تھا. بچے انٹرنیٹ کنیکشن چیک کریں, میسج ٹائپ کر دو. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور احترام انسانیت کی معراج کہتے ہیں بلندی. معراج کہتے ہیں بلندی کو. ٹھیک ہے, میں اس کے بعد آپ کے لیے یہ شیئر بھی کر دوں گی میننگز. معراج کہتے ہیں بلندی کو. احترام انسانیت کی معراج یہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی ان سے سختی سے بات نہیں کی. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 13 پہ آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی بیمار پرسی فرماتے اور اس کی تلقین بھی فرماتے. اس سلسلے میں اپنے بیگانے یعنی اپنے ہوں یا پرائے, مسلمان یا غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں تھی. تخصیص یعنی ان میں کوئی فرق نہیں تھا. آپ وسلم بیماروں کی بیمار پرسی فرماتے یعنی ان کا حال احوال پوچھنے جاتے. اس میں مجھے ایک چھوٹی سی یہ میں پیراگراف کمپلیٹ کرتی ہوں, پھر ایک چھوٹا سا واقعہ وہ آپ کو سناتی ہوں. جب بھی کسی کی بیماری کی خبر سنتے تو عیادت کے لیے چلے جاتے, بیمار کے پاس بیٹھتے, اس سے تسلی دیتے اور صحت یابی کے لیے دعا فرماتے. ٹھیک ہے, اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بوڑھی عورت تھی, تو وہ کیا کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے تو وہ اس کے گھر کے راستے میں پڑتا تھا, تو وہ ان پہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتی تھی. وہ کفار میں سے تھی. ٹھیک ہے, تو وہ اس کا روز کا یہی معمول تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو وہ ان پہ کوڑا کرکٹ پھینکنے کی کوشش کیا کرتی. ٹھیک ہے, تو ایک دن کیا ہوا کہ اس عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا, تو اس عورت نے ان پہ اپنا روز کا معمول نہیں دہرایا. نہ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی, نہ جیسے وہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی اس نے کچھ ایسا نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی. جب دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو وہ اس عورت کے گھر گئے یہ پوچھنے کے لیے کہ خیر تو ہے کہ آپ نے اپنا روز کا معمول نہیں دہرایا. تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ عورت تو بیمار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھ بھال کی, ان کے گھر کا جو کام جو کچھ تھا جیسے ان کی مدد کر سکتے تھے وہ انہوں نے ان کی مدد کی. اور یہی حسن سلوک دیکھ کر وہ کافر عورت جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی ایک طرح سے دشمن تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے، ان کی اچھی عادات سے، اچھے طریقے سے پیش آنے سے اتنی امپریس ہو گئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ کی پیروی کریں. ہماری عظمت اور کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کہتے ہیں پیروی کو. بچے میں میننگز بعد میں اس کے شیئر کر دیتی ہوں. اتباع کہتے ہیں پیروی کو، اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں اور روزمرہ کے معاملات اور معمولات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو مشعل راہ بنائیں. ٹھیک ہے، اب ہمیں کیا چاہیے؟ ہم نے اس چیپٹر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ خصوصیات پڑھی ہیں بچے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خصوصیات ہم نے نہیں پڑھی. ان کا اخلاق کیسا تھا یہ ہم نے صرف 1% شاید جانا ہو، اس سے زیادہ نہیں جانا ہم نے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہمیں بہت وقت چاہیے، بہت وقت لگے گا ان کی ذات کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں. تو جو یہ تھوڑی بہت باتیں ہم نے ان کے بارے میں جانی ہیں، ہمیں اب کیا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان باتوں کو اپلائی کریں. ہمیں پتہ ہے وہ صادق تھے، سچ بولتے تھے، تو ہم بھی کوشش کریں کہ سچ کو اپنائیں. ہمیں معلوم ہے وہ مہمان نوازی کرتے تھے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنے مہمانوں کی اچھے سے عزت اور آؤ بھگت کریں. اگر گھر میں کوئی بیمار ہے یا جاننے والوں میں کوئی بیمار ہے تو اس کا خیال کریں. ٹھیک ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی غلام ہے، تو ان کی مدد کریں، ان پر ظلم نہ کریں بلکہ ان کی اچھے سے مدد کریں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہمارا یونٹ نمبر 3 ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، ایکسرسائز کا کام ہم انشاءاللہ کل کریں گے. کل آپ سب کے پاس آپ کی پینسلز موجود ہوں اور لیکچر شروع ہوتے ہی ایکسرسائز کا کام کریں گے. بچے آپ کا آج کا ہوم ورک جو ہے نا وہ تشریح میں آپ کو میسج کروں گی لیکچر کے بعد انشاءاللہ 12 o'clock تک انشاءاللہ ہوپفلی میں آپ کو وہ میسج کر دوں گی. تشریح جیسے ہم کرتے ہیں کتاب میں، پہلے آپ نظم لکھیں گے، وہ تشریحات کی ہیڈنگ دیں گے، پھر اس کے بعد بند لکھیں گے، بند کے بعد متن کا حوالہ اور پھر اس کی تشریح. ٹھیک ہے، اب میں ریڈنگ کے لیے مائک 1 by 1 آن کروں گی. کل ہم نے صفحہ نمبر 11 تک ریڈنگ کر لی تھی، آج ہم صفحہ نمبر 12 کی شروع سے ریڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب میں جس کا مائک آن کروں بچے وہ فوراً سے اپنا مائک آن کر دے. ٹھیک ہے، ماہنور اپنا مائک ان میوٹ کریں. شاباش ماہنور، اپنا مائک ان میوٹ کریں، اور جن کی ویڈیوز آن نہیں ہیں بچے وہ اپنی ویڈیوز بھی آن کر لیں. السلام علیکم ماہنور. ماہنور پلیز تھوڑا سا اونچا بولے بچے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. محمد علی، نور فاطمہ آئی گیس یہ آپ ہیں، اپنا مائک ان میوٹ کر لیں. شاباش بچے، محمد علی جس کا نک ہے یہاں پہ وہ اپنا مائک ان میوٹ کر لیں. ایمن اپنا مائک ان میوٹ کریں. بچے میں جس کو مائک ان میوٹ کرنے کا کہہ رہی ہوں وہ غائب کیوں ہوتا جا رہا ہے لیسن میں سے؟ سعد وقاص اپنا مائک ان میوٹ کر لیں. السلام علیکم سعد وقاص. سعد مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی بچے، تھوڑا سا اونچا بولیں. سعد معیز بچے میں نے آپ کا مائک ان میوٹ کیا ہے. بچے جلدی سے اپنا مائک ان میوٹ کریں، کلاس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. چلیں معیز، یہاں صفحہ نمبر 12 سے شروع سے ریڈنگ کریں. آپ سلم کو صادق کے نام سے پکارتے تھے، یہاں سے ریڈنگ سٹارٹ کریں. معیز پلیز اونچی آواز میں بولیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی.
گڈ موئیز، مجھے آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی تھی بچے. ان کیس اگر آپ نے ہیڈ فونس لگائے ہوئے ہیں تو ہیڈ فون کے اس کے مائک والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو اپنے فیس کے پاس پکڑا کریں. حسینہ میں آپ کا مائک ان میوٹ کر رہی ہوں. شاباش. یہاں شروع سے صفحہ نمبر 12 پہ شروع سے ریڈنگ سٹارٹ کریں. حسینہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی بچے. اس کو چھوڑو، میرا بیگ لے کے آ جاتا ہے. چلیں حسینہ، ویری گڈ. یہیں رک جائیں بچے. ذرا مجھے ہیڈ فونس پلگ ان کرنے دیں. مجھے آپ میں سے کسی کی آج آواز سنائی نہیں دے رہی. منزہ، میں آپ کا مائک ان میوٹ کر رہی ہوں. آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں. شاباش. وعلیکم السلام. جی اب آپ کی آواز کلیئر ہے. شاباش. حسینہ نے جہاں پہ چھوڑا تھا اس سے آگے ریڈنگ سٹارٹ کریں. ایک سیکنڈ منزہ ایک منٹ. بچے یہ اخلاق ہے. آپ نے اپنے فرسٹ پیج پہ دیکھیں، یہاں پہ الف کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اخلاق ہے. جی پڑھیں آپ. یہ اسفان وسلم نے مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ خود بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے اور مہمانوں کی ہر طرح سے خدمت کرتے تھے. حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ایک وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاں رکھا اور بے نفس نفیس ان کی مہمان نوازی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کا بھی بارہا نمونہ پیش کیا. ویری گڈ منزہ. منزہ بس. غلام اور مسلم. منزہ بس بیٹا. منزہ زبیر ہیں آپ کے ساتھ؟ یس میم. اچھا، زبیر سے کہیں کہ اس سے آگے سے کنٹینیو کریں. زبیر بچے آپ اس سے آگے سے کنٹینیو کریں. شاباش. ہری اپ. آمنہ عباس. میم ویٹ سیکنڈ میم، وہ آ گیا زبیر. زبیر نے کلاس اٹینڈ نہیں کی بچے؟ نو میم. صحیح. جلدی سے بلا لیں اس کو. میم وہ یہی پہ ہے، وہ ریڈنگ نہیں کرنا چاہتا، وہ چلا گیا. زبیر آر یو دیر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے کہاں تھے؟ کلاس اٹینڈ نہیں کر رہے تھے آپ؟ ریٹن کام کر رہا. بچے ٹھیک ہے، آپ ریٹن کام کمپلیٹ کر رہے تھے، لیکن اس وقت آپ کا لیکچر ہے نا، تو لیکچر کے ٹائم پہ آپ لیکچر اٹینڈ کیا کریں، اس کے بعد ریٹن ورک کیا کریں. منزہ انہیں بتا دیں کہ کہاں سے ریڈنگ کرنی ہے. زبیر ریڈنگ سٹارٹ کریں وہاں سے جلدی سے. حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا ایک وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاں رکا اور با نفس نفیس ان کے مہمانداری کی.
مہمان نوازی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کا باری بار پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ اوکے، وسلم تھینک یو سو مچ. زبیر پلیز کل سے لیکچر کے ٹائم پہ ریٹن ورک نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ لیکچر کے ٹائم پہ آپ کلاس اٹینڈ کریں اور پھر اس کے بعد آپ ریٹن ورک کمپلیٹ کریں. میں ہوم ورک آپ کا کچھ دیر بعد آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں گی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.